اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اپنے دکھ میں تو ہر آنکھ نم ہوتی ہے، مگر دوسروں کے غم میں آنسو بہانا دنیا کی سب سے بڑی مشقت اور سب سے مشکل کام ہے۔ تمام انبیاء اکرام میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص شان کریمانہ تھی کہ آپ اپنی امت کے غم میں ہر وقت بے قرار اور مضطرب رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد جو صوفی اپنے سینے میں رکھتا ہے اور اس کی درد کی خلش سے ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہی سب سے بڑا جاں باز ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے جاں بازوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام، کیا بات، کیا شان، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ آپ کو یہ بلند درجات کس طرح حاصل ہوئے؟ تو جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 40 سال تک اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر کھڑا رہا ہوں، تب کہیں جا کر اس چشم کرم نے مجھے سرفراز کیا۔ یعنی 40 سال تک آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ایک پاؤں کھڑے رہے تو کوئی مقام بنا۔ آج کی دنیا کا حال دیکھیے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور بس جاتے ہی ان کا کام ہو جائے۔ آنن فانن میں جو قسمت انہوں نے 70 سال 50 سال 60 سال میں خراب کی، نئے نئے طریقے اختیار کر کے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ کسی ولی کامل کی بارگاہ میں پہنچیں تو بس جاتے ہی ان کا کام تمام سیدھا سادہ، اور نوٹوں کے بنڈل ان کے گھر پہنچ جائیں، بیمار ہیں تو صحت ہو جائے۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں۔ اللہ چاہے تو وہ کن فیکن فرما سکتے ہیں۔ جیسے آج کا دور ہے اور جیسا خلوص ہے، جیسی محبت ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت کے اتباع کے بغیر اسلام کا راستہ نہیں ملتا۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی کی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں۔ ایک اور موقع پر صوفیہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، صوفیہ کی روحیں غلاظت بشری سے آزاد، قدرت نفسانی سے صاف اور خواہشات سے مبرہ ہوتی ہیں۔ تصوف نہ تو رسم ہے اور نہ علم، اگر رسم ہوتا تو مجاہدات سے اور علم ہوتا تو تعلیمات سے حاصل ہو جاتا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، تصوف ایک اخلاقی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق و عادات اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا دشمنی اور خدا دوستی کا نام تصوف ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت مستقل مزاجی کا نام ہے، یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ مستقل مزاج ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ والوں کی محبت ہے یہ کب کس طرح دل میں آتی ہے، اس کا ایک واقعہ دیکھیے کہ اصفہان کے شاہی خاندان کے ایک نوجوان نے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی۔ بعض بزرگ جو ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں، تو شہرت سنی تو آپ سے ملنے کا اس قدر شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ بغداد جانے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ اب اصفہان سے بغداد آنا ہے،
شاہی اصفہان نے جو نوجوان کی حالت دیکھ کر کہا تم شاہوں کی اولاد ہو، تمہیں فقیروں سے کیا نسبت؟ شیخ نوری کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو بہت مجبور پاتا ہوں۔ نوجوان نے پرشوق لہجے میں کہا، اگر تم بغداد نہ جاؤ تو میں تمہارے لیے نیا محل آراستہ کیے دیتا ہوں۔ شاہ اصفہان نے نوجوان کو لالچ دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ خوبصورت کنیزیں تمہاری دل بستگی کے اتنے اسباب فراہم کر دیں گی کہ تم بغداد کے اس فقیر بے سر و سامان کو بھول جاؤ گے۔ خاندان شاہی کے اس مضطرب نوجوان نے جواب دیا، عیش و عشرت کے یہ سامان نہایت حقیر اور کم تر ہیں، میرے شوق دیدار کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ اصفہانی نوجوان ننگے پاؤں بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خانقاہ سے لے کر 1 میل تک زمین کو صاف اور شفاف کر دو، کیونکہ ہمارا ایک عاشق شوق ملاقات میں اصفہان سے ننگے پاؤں چلا آ رہا ہے۔ پھر جب وہ شاہی خاندان کا نوجوان حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑے والہانہ انداز میں اسے خوش آمدید کہا، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، ایک عاشق صادق کو محل اور کنیزیں تو کیا تاج و تخت کا لالچ بھی نہیں روک سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم سب عاشق صادق بن جائیں۔ اصفہانی نوجوان حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گیا۔ یہ قوت کشف جو ہے یہ کشف القبور بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو قبروں کے اندر کا حال معلوم ہو جاتا ہے، اور بہت سے کشف دل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ کچھ کشف دماغ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی دماغوں میں چلنے والے تمام چینلز جو ہیں ان کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں، مانیٹر کر لیتے ہیں۔ تو یہ مقام کیسے ملتا ہے یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا، اور آپ اپنے دل سے تمام طرح کے خوف جو ہیں ان کو نکال کر اللہ کا خوف ڈالیے، اور تمام طرح کی محبتیں نکال کر، یعنی چیزوں کی، دنیا کی، لوگوں کی محبتوں کو نکال کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ اب دیکھیے کہ اصفہانی نوجوان حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گیا، پھر وہ بے تابانہ آگے بڑھا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ حضرت شیخ نوری نے اپنا دست مہربان اس کے سر پہ رکھ دیا اور فرمایا، اے جانے بے قرار سن، مرید کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کے سامنے سارے جہان کی نعمتیں بھی ڈال دی جائیں تو اسے ٹھوکر مار دیتا ہے۔ آج کے مرید خاص طور پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ مرید کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر سارے جہان کی نعمتیں بھی اسے پیش کی جائیں تو وہ انہیں ٹھوکر مار دیتا ہے۔ پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ اصفہانی نوجوان نے اپنی پرتعیش زندگی کو ٹھوکر مار دی، یعنی وہ آئی بادشاہ کے گھر سے تھا، شہنشاہوں کی اولاد تھا، اور اس نے سب زندگی کے جو موج میلے تھے ان کو چھوڑ کر حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی در کی گدائی پر رضامند ہو گیا۔ اس طرح یہ جو زندگی ہے، اگر یہ شوق آپ پیدا کر لیں، ہم پیدا کر لیں، تو زندگی میں انقلاب آ جائے۔ آج اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس خاتون کو زیادہ تر یہ پرابلمز ہیں، اور مردوں کا بھی ایک ہی جیسا حال ہے کہ وہ جادو ٹونے، جن بھوت، تعویذ گنڈوں، ان سے اتنے پریشان ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ علاج تو کرانا چاہتے ہیں، یعنی شوق تو ہے نکلنے کا کہ اس دنیا کی دلدل سے ہم کس طرح باہر نکل جائیں، لیکن جو بھی بات ان کو بتائی جاتی ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں آسانی سے اس سے نکلنا ممکن ہے، یعنی وہ کوئی کام بھی نہ کریں اور تکلیف بھی نہ، اور بس ایسے ہی کوئی ان کے لیے پڑھائی کر دے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو
پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈریں نہیں، خوف نہ کھائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اور یہ جن بھوت جادو ٹونے انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا پکا سبق بنائیں اور کسی کو اپنے خواب نہ بتائیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر نئی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ سب کا خیال رکھیے، خیال رکھنا ہی محبت ہے، خیال رکھنا ہی محبت ہے۔ آپ اپنے ہمساؤں کا بھی خیال رکھیے، 40 گھر تک آپ کے ہمسائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔